الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال عز وجل في آخر السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عزیز بچوں، بچیوں اور میری بہنوں بیٹیوں اور معزز حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج فتنہ دجال کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، اور دجال کے معنی ہے پکا فریبی، پکا دھوکے باز، ہمیشہ دھوکہ دینے والا۔ المسیح الدجال 2 نمبر مسیح، جھوٹا مسیح، دھوکے باز مسیح۔ اور مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے، مسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح انگریزی میں مسایا، مسایا کہتے ہیں نجات دہندہ کو، نجات دلانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے آپ کو ایک مشن سونپا کہ آپ نے اللہ کے دین کو کل نظام زندگی پر غالب کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں 3 دفعہ آئے ہیں، سورہ توبہ میں، پھر سورہ فتح میں، اور پھر سورہ صف میں۔ سورہ صف میں تو مرکزی مضمون کے طور پہ آئے ہیں، اور ان تینوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں جنگ کا تذکرہ ہے۔ سورہ توبہ میں
واضح الفاظ میں کہا گیا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، تم ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ اور اس میں یہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر تو بھیجا ہی اس کام کے لیے۔ پھر سورہ فتح میں سورہ حدیبیہ تفصیل سے زیر بحث آئی، اور وہ بھی کیا تھا، ایک اہم پیش رفت تھی اللہ کے دین کے غلبے کے سلسلے میں، کہ صلح حدیبیہ سے پہلے عرب خاص طور پر مکے کے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کو دہشت گرد سمجھتے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا، ایک بڑی پیش رفت ہوئی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی طاقت مان لیا کہ جس پر میز پر بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کی جائے اور معاہدہ کیا جائے۔ جب آپ ایک ہی میز پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی حیثیت برابر ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی پیش رفت۔ اور سورہ صف کا مرکزی مضمون ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں، یعنی 23 کیسے بنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، 13 سال آپ مکے میں رہے، اور پھر 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، پھر آپ کا وصال ہوا، تو کل یہ 73 سال بنتے ہیں، 23 سال بنتے ہیں قمری لحاظ سے۔ لیکن فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہو گئی، اور پھر غزوہ تبوک ہوا، چھوٹے اور دوسرے غزوات ہوئے، لیکن جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، لیکن یہ آیت تو جو بھی دور رہی قرآن مجید نے اس کو تو نہیں اٹھایا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں نے اس دین کو قائم رکھا۔ وہ خلافت کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ سن 1924 تک رہی، اگرچہ وہ نام کی خلافت تھی، اسلام کا نظام عدل ختم ہو چکا تھا، وہ جو خلیفہ کی دوہری حیثیت تھی کہ وہ دین کا سربراہ بھی ہوتا تھا اور ریاست کا سربراہ بھی ہوتا تھا، تو حقیقتاً نہ وہ سیاست کا سربراہ رہا تھا نہ وہ دین کا سربراہ رہا تھا، صرف جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ درخواست کرتا تھا تو اس کو ایک پروانہ دے دیا جاتا تھا کہ یہ اب اسلامی ریاست کے ماتحت ہے، لیکن وہ علامتی ادارہ بھی اسلام کے دشمنوں نے ختم کر دیا۔ سن 1924 میں وہ نام کی خلافت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ایک کوشش شروع ہوئی، بہت سی تحریکیں اٹھی، بہت سی جماعتیں بنی اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، یعنی دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ اور قرآن مجید میں اشارات ملتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ اٹھا دیے گئے تھے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور یہاں پر ظلم کا خاتمہ کریں گے اور نوع انسانی کو ظلم سے نجات دلائیں گے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا قرآن مجید میں ان کا ذاتی نام تو عیسیٰ ہے، لیکن ان کا صفاتی نام مسیح ہے، نجات دہندہ، مسیح۔ احادیث میں آتا ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کی کوئی سینٹرل حکومت نہیں ہوگی، ان کا کوئی ایک لیڈر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عرب ورلڈ میں حضرت حسن کی اولاد میں سے
ایک لیڈر امت مسلمہ کو عطا کرے گا جنہیں ہم عام طور پر امام مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں. ان کی قیادت میں جب مسلمان لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا. اور اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو، یہودیوں کا ایک لیڈر جو ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوگا وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ اصلی مسیح تو نہیں ہوگا، وہ دھوکے باز مسیح ہوگا. تو انبیاء کرام نے، تمام انبیاء نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو المسیح الدجال قرار دیا ہے. دھوکے باز مسیح، 2 نمبر مسیح. اس کی قیادت میں اب جو مخالف قوتیں ہیں اسلام کی وہ پھر متحد ہوں گی اور پھر حضرت مہدی کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پہلے وہ بہت سے علاقے فتح کریں گے، پھر وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے لگے ہوں گے کہ واضح احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی اکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پیلے رنگ کے کپڑے انہیں پہنے ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے مشرقی مینار پر، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے. اقامت ہو چکی ہوگی، لہذا حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے کہ یا ابن مریم صلی بنا، اے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیے ہمیں. وہ کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ معجزانہ شخصیت ہے، انسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص برکت عطا کی ہے. عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں یہ تصور پہلے سے تھا کہ وہ بچے کو پیدا ہوتے ہی وہ اسلام، جو اس وقت کا اسلام تو ظاہر ہے یہودی مذہب تھا، اس کے لیے مسجد کے لیے وقف کر دیتے تھے. تو جب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہوئی، اور یہ دونوں صورتوں میں تذکرہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی. عمران کون ہے؟ حضرت مریم کے والد. تو آل عمران کون ہے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. اور سورہ مریم تو نام ہی سورہ مریم ہے. تو حضرت مریم وہ شخصیت ہیں، یہ خواتین کا اجتماع ہے، پردے میں بیٹھی ہیں خواتین، تو ان کی اطلاع کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کے نام پر قرآن مجید کی 2 سورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ آل عمران بھی، سورہ مریم بھی، اور دونوں میں یہ تذکرہ ہے. خاص طور پر سورہ مریم میں یہ بات زیادہ تفصیل سے آئی ہے کہ جب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کے ساتھ حاملہ ہوئی تو اسی وقت انہوں نے منت مان لی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو مسجد کے لیے وقف کروں گی، یعنی دین کے لیے وقف کروں گی، اور اسے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی. قرآن اکیڈمی لاہور میں ہم نے دینی علوم پڑھے تھے، مولانا طاہر الرحمان بنوی صاحب تھے، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے. تو مولانا بنوی صاحب نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی. مطلب کیا ہے کہ جو تمہارے باقی بھائی ہیں، باقی بیٹے ہیں، وہ دنیا کا کام کریں گے لیکن تم دین کے لیے وقف ہو. لیکن جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ حیران ہوئی کہ ہو، میں نے تو سمجھا تھا کہ میں بیٹے کو جنوں گی، یہ تو بیٹی ہے، لیکن وہاں فرمایا گیا لیس الذکر کالانثیٰ، اس لڑکی جیسا کوئی لڑکا بھی نہیں ہے. اور انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور ایک دعا کی حضرت مریم نے، حضرت مریم کی والدہ نے، کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اور آگے فرمایا فتقبلھا ربھا
بقبول حسن. تو مریم کی والدہ کے رب نے، عیسائی ان کا نام الزبتھ بتاتے ہیں، ان کی دعا کو قبول کر لیا، بہت اچھی عمدہ طریقے سے قبول کیا، اور اس پر گواہی دیتے ہیں سب سے سچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نے چھوا نہ ہو سوائے عیسیٰ اور اس کے والدہ کے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اسی وقت سے برکات کا ظہور شروع ہوا. ان کی والدہ نے ان کی والدہ کی پیدائش سے پہلے منت مانگی کہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ وقف ہوگا. اور پھر جب حضرت مریم مسجد میں داخل ہوئی تو یہ واحد خاتون تھی، لڑکی تھی کہ جو اس مسجد میں تھی. حضرت زکریا ان کے خالو تھے اور وہ سب سے بڑے امام تھے، سب سے بڑے استاد تھے اس مسجد کے. اب سب جتنے بھی وہاں پر علماء تھے ان سب کو نظر آیا تھا یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، یہ کوئی خاص برکت والی بچی ہے. لہذا ان کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے کہ وہ کہتا تھا کہ میں اس کا ٹیوٹر بنوں گا، وہ کہتا تھا میں اس کا ٹیوٹر بنوں گا. قرہ ڈالا گیا باقاعدہ، اور وہ قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا کیونکہ یہ واحد خاتون تھی. لہذا ان کو ہیکل کا، مسجد کا، جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں آپ، اس کا ایک علیحدہ حصہ دیا گیا کہ جہاں وہ پردے میں واز سن سکتی تھی لیکن مردوں کے اندر آ کر مکس نہیں ہوتی تھی. حضرت زکریا روزانہ اس کا تالا کھول کر جا کر حضرت مریم کی خیر خیریت دریافت کرایا کرتے تھے. لیکن وہ حیران ہوتے دیکھ کر کے روزانہ حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے. تو ایک دن وہ رہ سکے پوچھ ہی لیا کہ یا مریم انا لگے ہادہ، یہ سب کچھ تمہارے پاس کیسے آ جاتا ہے، کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑی شوخی سے کہا ہوا من عند اللہ. آپ کو پتا نہیں؟ ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے سب کچھ آتا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. اب حضرت زکریا اس وقت تک بے اولاد تھے تو اب انہیں بھی حوصلہ ہوا کہ اگر اللہ اس بند کمرے میں اس بچی کو تازہ پھل پہنچا سکتا ہے تو میری بانجھ بیوی سے مجھے اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا کی اہلیہ جو تھی وہ بانجھ تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو گئی تھی، جوانی سے بانجھ تھی. تو کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر دے. تو ان کو اللہ نے حضرت یحییٰ عطا کر دی. اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ ایک دن حضرت مریم دور گئی ہیں حاجت کے لیے. ظاہر ہے وہاں کوئی مرد تو آتا نہیں تھا ان کے اس علاقے میں جہاں وہ ان کو دیا گیا تھا حصہ. تو اچانک جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں سامنے آ گئے تنہائی کے اندر. تو حضرت مریم سلام علیہا نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے میرے قریب نہ آنا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا، اور تمہیں بیٹے کی خوشخبری دینے آیا. اب بتا کہ ایک پاک باز خاتون اور جبرائیل علیہ السلام اس کو آ کر کہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. یعنی حضرت زکریا کو تو بڑی شوقی سے کہا تھا نا ہوا من عند اللہ، یہ پھل میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اب حیران ہو کر کہا کہ انا یکون لی ولد، میرے یہاں میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا آج تک. لیکن جبرائیل نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا بی بی ابھی. تو یہ ہے یعنی پیدائش معجزہ، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. پھر حضرت مریم کو یہ اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی دور دراز علاقے میں چلے جاؤ اور جھوٹ بولو جا کے کہ اس کا باپ جو ہے وہ دبئی گیا ہوا ہے یا مر گیا ہے. نہیں، بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ہم چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتا، لیکن اپنے بندوں کو وہ خوب آزماتا ہے. میری بچیاں، میری بہنیں جو بیٹھی ہیں
وہ سوچیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو گود میں اٹھاؤ اور اپنی کمیونٹی میں جاؤ جہاں ہر شخص تمہیں نہ جانتا ہو کہ تم عمران کی بیٹی مریم ہو، ہارون کی بہن ہو۔ لہذا وہی ہوا، جس کی منہ میں جو آیا اس نے بک دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ارے ہارون کی بہن یہ کیا کر کے آئی ہو؟ نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت ہو، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہہ دیا تھا کہ جب تمہیں کوئی پوچھے تو تم بولنا نا، بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ اس سے پوچھو، کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا چپ کا۔ حضرت مریم نے حکم کی تعمیل کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ دیر آر آل نو بکھرے، ہم معصوم بچے سے بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ اشارہ کر رہی ہے بچے کی طرف۔ ہم ایک معصوم بچے سے کیسے سوال کریں؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، نبی بنایا ہے۔ پھر جب آپ بڑے ہوئے تو پھر بڑے سے بڑے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے۔ آپ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، آپ نے پیدائشی نابینے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا، وہ دیکھنے لگا۔ کوڑ کے مرض سے مبتلا لیپروٹک پیشنٹ، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، تندرست ہو گیا۔ کھڑے آدمی کو بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، بغیر ایکس رے کے، بغیر ECG کے، اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ان پر غلبہ پانے لگے، اور غلبہ بھی کیسے پانے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سینیگوگ کے اندر، سینیگوگ یہودیوں کے بڑے عبادت خانے کو کہتے ہیں سینیگوگ، اس میں واعظ کہنا شروع کیا تو انہوں نے علماء پر تنقید کی، یہودی علماء پر۔ وہ فتوے فروش عالم، مادی مفاد حاصل کر کے، دنیا مفاد حاصل کر کے جھوٹے فتوے دیا کرتے تھے، ان کی۔ اب وہ ان کو گوارا نہیں تھا، لہذا انہوں نے کیا کیا، سو موٹیو ایکشن لیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ وہ جو پرانا کیس تھا کہ یہ معاذ اللہ حرام کی پیداوار ہے، وہ بھی کھول لیا، اور وہ جو سارے معجزات تھے ان کو جادو قرار دیا، اور ان کے خلاف کیس بنا کر ان کو سولی چڑھانے کا حکم صادر کر دیا۔ سولی چڑھانے کا حکم جب آیا تو ارینجمنٹ یہ تھی کہ جو بھی یہودی عدالتیں ہیں وہ جو فیصلہ دیں گی، رومی عدالتیں پابند ہوں گی کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کریں۔ اب وہاں سے سولی کا فیصلہ ہو گیا، وہ پہنچا رومی حکومت کو، اور رومی سپاہی آئے فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے، پکڑنے کے لیے اور سولی چڑھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آدمی تو یہیں کا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایک آدمی کا یہ جو لڑکا، یہ جو آدمی ہے نا، یہ اس کا بڑا قریب ہے، اس کو پتا ہوگا۔ وہ کون تھا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا جس کو کھانا لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا انہوں نے۔ تو سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بتاؤ عیسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ نے کہا بتاؤ، مجھے نہیں پتا، بتاؤ مجھے نہیں پتا۔ اور کہ جڑا چاہ پانی لے لینا ہی لے لیں، 10 کتنے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے قیمت بڑھانی شروع کی، اچھا اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، کرتے کرتے عیسائیوں کی روایت کے مطابق وہ 30 چاندی کے سکوں پر راضی ہو گیا۔ بڑی قیمت لگ گئی نا، تو ایک منہ میں پانی بھر آیا۔ خیال کیا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بچا لینا، میں تو پیسے کھڑے کرا، لہذا وہ راضی ہو گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ عیسیٰ ہے، میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہاں وہ فلاں جگہ ہے، جا کے نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ایسے کرو کہ تم ہمیں اشارے سے بتا دو کہ وہ۔ اس نے کہا یہ بھی اشارہ بھی میں نہیں کروں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، جدھر میں مڑوں مڑ جاؤ، جس باغ میں میں داخل ہو جاؤں اس باغ میں داخل ہو جانا۔ انہوں نے کہا کہ پھر بتانا بھی ہوگا کہ یہ عیسیٰ ہے، یہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا بس نشانی بتا دیتا ہوں، جس کو سب آقا کہہ کر بلا رہے ہوں وہ عیسیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اس کونے میں، اسی باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں تخلیہ میں تھے، عبادت میں مشغول تھے، اور باقی حواری ان کے منتظر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو وہ جیسے آپ جائیں نا، یہ جو ہمارے صوفیہ ہوتے ہیں تو وہ تخلیہ میں ہوتے ہیں، ان کے مریدین منتظر ہوتے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو ہم ان کے ہاتھ چومیں گے۔ اب وہ منتظر تھے۔ اللہ نے کیا کیا کہ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور جب وہ باقی حواریوں کے سامنے آیا تو سب نے کہا آقا، تو پیچھے سپاہیوں نے اسی آقے کو جفا مارا اور اسی کو سولی چڑھا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھی۔ اچھا، اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تینوں مذاہب جو ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، یہ تینوں مسیح کی دوبارہ تشریف آوری کے قائل ہیں۔ دو دوبارہ تشریف آوری کے اور ایک آمد کے، یعنی سن 79-80 میں امریکہ کی تمام کاروں پر سٹیکر لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی کاروں پر سٹیکر تھا جیزس از کمنگ، عیسائی یعنی عیسیٰ از کمنگ۔ عیسائیوں کی کاروں پر تھا جیزس از کمنگ، انگریزی میں جیزس کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودیوں کی کاروں پر سٹیکر تھا کہ مسیح از کمنگ۔ یہ تینوں مانتے ہیں کہ مسیح آنے والے ہیں، لیکن یہودیوں کے نزدیک ان کا نجات دہندہ وہ جو یہودی ہوگا، اصفہان میں پیدا ہونے والا وہ ہوگا، اور ہم اور عیسائی منتظر ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی کے۔ اب چونکہ وہ جو جھوٹا مسیح ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے پناہ مانگی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے فتنہ دجال سے اور المسیح الدجال سے پناہ مانگی ہے۔ حضور کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و فتنۃ المحیا والممات، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ یہ دہریت، اس کو قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے اور مرتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ دہریت جو آج چھائی ہوئی ہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، کہ زمانے کیا یعنی حادثات زمانہ کے نتیجے میں انسان دنیا میں آیا، پیدا ہو گیا، اور حادثے ہی کے نتیجے میں یہ چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے۔ اب ایک تو یہ کہ وہ المسیح الدجال، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہوگی، یہودی اور عیسائی سب اس کی پشت پر ہوں گے۔ دوسرا ایک الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حفاظت کے لیے ہمیں سورہ کہف عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور آخری آیات پڑھے گا، ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات پڑھے گا، مختلف حدیث ہیں، خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا دجال سے، المسیح الدجال سے اور فتنۃ الدجال سے۔ یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دو ہیں، ایک فتنۃ المسیح الدجال ہے اور ایک فتنۃ الدجال ہے۔ وہ کیا ہے؟ دجالی فتنہ، دو کے بعد فتنہ۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ سورہ کہف میں ہی وہ پہلی 10 آیات کے اندر آیت آ رہی ہے۔ آغاز کیا ہے سورہ کہف کا؟ الحمدللہ، ساری حمد، ساری تعریف اللہ کی ہے۔ لیکن آج جو ہم سائنس کا علم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں خواص جو ہے چیزوں کے وہ حیران کر رہے ہیں۔ ڈی این اے کے بارے میں ہم کہتے ہیں، لیٹسٹ تو ڈی این اے ہے نا، تو حیران ہو جاتا ہے انسان، وہ ایسی زبردست چیز کہ ایک ایسی چیز کہ جو اس آنکھ سے کیا عام خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی، لیکن وہ انسان کے سیل کے نیوکلیس میں ہے، اور وہ سافٹ ویئر ہے پورے انسان کا، پورے تمام جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، اور اس کی بھی تفصیل اب زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے قریب ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ ہمارے نمازی ہیں، تو ان کے ساتھ میں نے سیشن کیا، میں میزبان بنا اور وہ مہمان بنے، تو پھر ان سے معلومات حاصل کی ہم نے سیل کے بارے میں، کروموسوم کے بارے میں، نیوکلیس کے بارے میں، ڈی این اے کے بارے میں، اور میرے لیے بھی حیران کن تھی۔ ظاہر ہے کہ میں نے
یعنی جو پڑھی ہوئی ہے بایولوجی وہ کہیں 1969-70 کی پڑھی ہوئی ہے، لیکن حیران کن حد تک معلوم ہوا کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، کہ سورج اور ذرہ یہ دونوں ایک ہیں، کہ سورج میں سے بھی کیا ہے انرجی نکل رہی ہے، جو ہم یہ جو سولر انرجی حاصل کر رہے ہیں، ہمارے پنکھے ہمارے اے سی چل رہے ہیں کس سے؟ سورج کی شعاؤں سے۔ تو علامہ اقبال نے جو خبر دی تھی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کر رہے ہیں نا ہم گرفتار انہی سورج کی شعاؤں کو، اس میں انرجی ہے، اور ایک ذرہ اس کو بھی توڑ کے دیکھا تو اس میں بھی کیا ہے، بے پناہ انرجی۔ یہ ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم کیا ہے، یہ انرجی کے اتنے سورسز ہیں۔ تو حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے، خورشید کہتے ہیں سورج کو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، ایک ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے، فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حافظ چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اور پھر اسی نظم کا وہ شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو الحمدللہ اس سب کے مقابلے میں اصل تعریف اللہ کی ہے، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ یہ جو سیل بنایا ہے، کروموسوم بنائے ہیں، بنانے والے کی اصل تعریف ہے۔ یہ تو خیر نقلی پھول ہیں، لیکن اصلی پھول، پتیاں، ایک پتی کو یوں کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واہ، میں سارا زور بھی لگا لوں میں پتہ نہیں بنا سکتا، مکھی کا پر نہیں بنا سکتا۔ تو اصل تعریف کس کی ہے؟ مکھی کے پر کی کاراگری کی نہیں، اس بڑے کاریگر کی ہے کہ جس نے مکھی کا پر بنایا ہے۔ تو الحمدللہ، تو وہاں جا کر آگے فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یقیناً زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اس کو بڑا پرکشش بنایا ہے، لبھا لینے والا، کھینچ لینے والا۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ تو یہ آزمائش ہے۔ تو کیا ہے کہ آج ہم اس کائنات سے بہت متاثر ہیں، اس کے ذرے ذرے سے متاثر ہیں۔ ہر فیلڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں، ہر شعبہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ فلکیات، ایسٹرونومی، اس میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا گلیکسی ہے، سورج کی گلیکسی، اس کے گرد سورج، چاند اور پتہ نہیں بڑے بڑے ستارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اور ایسی لاکھوں گلیکسیز ہیں، اور ان کے فاصلے کئی نوری سالوں کے فاصلے ہیں۔ نوری سال کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے چلتی ہے۔ تو ایک منٹ میں کتنی چلے گی، اور ایک گھنٹے میں کتنی، دن میں کتنی، اور ایک سال میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی، نوری سالوں کے حساب سے ناپا ہے اسٹرونومی نے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن اصل حیرانی کی چیز تو وہ اللہ کی ذات ہے نا، کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ تو الحمدللہ۔ پھر اس کی آخری صورت میں، سورۃ کہف کی آخری رکوع میں فرمایا گیا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ کہ جن کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑے کارنامہ کا انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ میری اور سب کی ہماری تصویر ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی اسٹرونومسٹ ہے، کوئی جیولوجسٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی چاند پہ جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا تیر مار رہا ہوں۔ ہم سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اگر ہمیں اللہ یاد نہیں ہے اور ہمیں آخرت یاد نہیں۔ پھر
دجالی فتنے کی اور دجال کی احادیث آپ پڑھیں، وہ حیران کن احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو تفصیل بتائی ہے حیران کر دینے والی ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے گدھے کا ایک قدم مدینے میں ہوگا اور ایک صنعاء میں ہوگا، سینکڑوں میل کے فاصلے پر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس بے پناہ قوت ہوگی دجال کے پاس۔ وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور وہ کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کے کھیت پہ بارش ہوگی، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے کھیت پہ بارش نہیں ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را کفر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر مومن خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو پڑھ لے گا کہ یہ کفر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کی روحوں کو بلائے گا، اور کسی مرے ہوئے باپ کی روح آئے گی اور اپنی آواز میں کہے گی بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، پہچانو مجھے، اور اس کی دجال کو مانو۔ اتنا کنفیوز کرے گا، اتنا دھوکے باز ہوگا وہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو دجال کا شکار ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی۔ ان المؤمن لا یرجع الی امی وابنتہ واختہ وعمتہ، اور ایک بندہ مومن گھر لوٹے گا اپنی ماں کی طرف، اپنی بیٹی کی طرف، بہن کی طرف اور پھوپھی کی طرف، اور چاہے گا کہ کسی طرح ان کو باندھ لے، لیکن وہ رسے توڑا توڑا کر باہر جائیں۔ اب دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس یہ ساری طاقتیں ہوں، لیکن ایک دوسری رائے جو قائم کی گئی ہے کہ یہ جو اس وقت دجالی تہذیب دنیا پہ رائج ہے، سائنس کا روب، غلبہ، مادے کی طاقت، پانی کی طاقت، سورج کی طاقت، جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے۔ یعنی ہم جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے ہیں کہ بارش اللہ برساتا ہے، اور دجال جو ہے وہ بارش برسائے گا۔ اب اس کا ایک مطلب اور بھی کیا ہے کہ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کانسپریسی سامنے آتی ہیں، جیسے کرونا کی کانسپریسی آئی کہ یہ لیبارٹری میں بنا کر وائرس جو ہے وہ وائرس چھوڑا گیا تھا۔ ایسے ہی اب ثابت ہو گیا ہے کہ نقلی طریقے سے بارش برسائی جا سکتی ہے۔ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اس سے زلزلہ آ سکتا ہے۔ یعنی جو ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، جو دنیا پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، وہ آنکھیں دکھاتے ہیں چھوٹے ملکوں کو، خب ہلا کے رکھ دیں گے تمہاری زمین، تمہاری زمینوں کو بنجر بنا دیں گے، بارش نہیں ہوگی تمہارے اوپر، یا تمہارے اندر سیلاب لے آئیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی زمین تھی، یہی ملک تھا، سعودی عرب بھی وہی تھا، بنگلہ دیش بھی وہی تھا، پاکستان بھی وہی تھا، انڈیا بھی وہی تھا، امریکہ بھی وہی تھا، برطانیہ بھی وہی تھا، لیکن اب تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، سعودی عرب، مکہ مکرمہ، جہاں بارش کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں اتنی بارش ہوتی ہے کہ کاریں بھی جو ہے وہ بھی تیر رہی ہوتی ہیں پانی کے اندر۔ تو یہ دجالی تہذیب ہے۔ اور وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال۔ اب ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی انسان کے پاس موجود ہے کہ وہ زمین پر وہ لے کر پھرے گا۔ آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں نا تو ایک ڈنڈیا سے پکڑا ہوتا ہے، وہ ایئرپورٹ جو سیکورٹی فورس والے نے
کوئی یوں کر کے آپ کی گاڑی کے پاس سے گزرتا ہے تو دیکھ لیتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، کوئی بم تو نہیں رکھا ہوا آپ نے. اسی طرح کا انسٹرومنٹ بن گیا کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کی، وہ ٹھیکے لیتی ہیں چھوٹے ملکوں سے اور تلاش کرتی ہیں کہ یہاں آپ کے سونا پڑا ہوا ہے، یہاں آپ کے پیٹرول پڑا ہوا ہے، یہاں آپ کی گیس پڑی ہوئی ہے. اور واقعی آپ وہاں سے کھودتے ہیں، ڈرلنگ کرتے ہیں، وہاں سے گیس نکلتی ہے. جہاں انہوں نے کہا کہ سونا ہے وہاں سونا نکلتا ہے. نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ تو اگر اس کو قیاس کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت بتاتے ان الفاظ میں کہ یوں کر کے کوئی مشین ہوگی تو بتائے گی کہ سونا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا ہے کہ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ یہاں پر یہ دولت ہے، آپ کھودیں گے تو واقعی نکل آئے گی. جو اسے مانے گا اس کی بارش ہوگی. اچھا، بارش جی یہ کیا ہے؟ رزق کے لیے بھی ایک استعارہ ہے قرآن مجید کا. رحمت کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ بارش کو، ہم بھی کہتے ہیں کہ باران رحمت. اب آئی ایم ایف کو آپ غلام بنے تو آپ کو رزق ملتا ہے، آپ آئی ایم ایف کا انکار کریں تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور پھر اس تہذیب کا یہ جو آخری وار ہے عورتوں کو نکالنا، کس کس طریقے سے عورتوں کو نکالا گیا ہے. پہلے تو یہ جھانسا دیا گیا کہ برابر کی مخلوق کو تم، یہ مولوی تمہیں گھر میں بند کر رہے ہیں، نکل آؤ باہر، شانہ بشانہ آ جاؤ ہمارے. عورت مرد کے شانہ بشانہ آئی ہے، کیا مرد بھی عورت کے شانہ بشانہ گیا؟ نو، نہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے کمائی لگائی تھی کہ تم رزق کما کے لاؤ اور پورے خاندان کی پرورش کرو. عورت کو گھر کی رانی بنایا تھا، گھر کی ملکہ بنایا تھا. اللہ تعالیٰ اسے اولاد پیدا کرنے اور اولاد کی ابتدائی پرورش کی ذمہ داری سونپی ہے. اب مرد الٹا بھی لٹک جائے تو وہ اس کو حمل تو نہیں ٹھہر سکتا نا. وہ حمل کی ساری مصیبت، وہ سارا بوجھ، وہ ساری تکلیف اکیلی عورت سہے گی. کیا مرد اس کا ساتھ دے گا؟ کیا مرد ایسا کر سکتا ہے کہ 4.5 مہینے تم حمل لو اور 4.5 مہینے میں لوں گا، اس کے بعد طاقت ہی نہیں ہے. وہ جو بچہ جننے کی تکلیف ہے وہ ہم مرد کیا جانے. وہ عورتوں سے پوچھ کے دیکھیں نا کہ کس تکلیف میں سے وہ گزرتی ہیں بچے کو جننے کے لیے. کیا مرد اس میں کوئی حصے دار بنتا ہے؟ نہیں. لیکن ایسا بے وقوف بنایا عورت کو کہ وہ خوشی میں کہ جی ہو میں برابر ہو گئی، آگے نکل کے باہر جانا بچانا شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے، جبکہ مرد اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا. تعلیم کا شوق، تم برابر ہو، تعلیم حاصل کرو. نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری بچیاں تعلیم کے شوق میں ایم فل پی ایچ ڈی آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ نکھٹو ہیں. اب ان کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہم نے. تو ایک لڑکی جو ہے اس نے ایم بی بی ایس بھی کیا، ایف سی پی ایس بھی کیا، ایم آر سی او جی بھی کیا. اب سمپل ایم بی بی ایس لڑکا جو ہے وہ بھی اس کی نظر میں نہیں جچے گا. لڑکی کی ایک عمر ہے جب اس کے رشتے آتے ہیں، 17 سال سے لے کر 30 24 زیادہ سے زیادہ 25 سال. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رشتہ آتا ہے اس کا اور وہ ہاتھ رکھتے ہیں چھوٹی پر کہ او دے دو. اب یہ لڑکی جو ہے وہ ڈپریشن میں جاتی ہے کہ رشتہ میرا آیا تھا، وہ مانگ چھوٹی کو رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ والدین کہتے ہیں نہیں اسی یہ کم نہیں کرنا، بڑی چھڑ کے چھوٹی نہیں دینی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بڑی بھی بیٹھی رہ جاتی ہے، چھوٹی بھی بیٹھی رہ جاتی ہے.
یہ سارے زندہ مسائل ہیں نا. کیوں پیدا ہوئے؟ کہ ہم نے اپنی بچیوں کو باہر نکالا. جو بنیادی تعلیم ہے وہ ضرور دینی چاہیے تھی ہمیں. آج کے دور میں چلے کہہ رہے ہیں گریجویشن کر لی کہ اپنے بچوں کو کم سے کم پڑھا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس کو معاشی بوجھ سے آزاد کیا تھا. ہمیں اس کو آزاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے خود اس پر بوجھ ڈالا. ہم بتاتے ہیں لاہور میڈیکل کالج، لاہور یونیورسٹی میں ایک صاحب داخلہ دینے کے لیے، دلوانے کے لیے آیا بچی کو. تو چودھری اعتزاز احسن جو ہمارے وکیل ہیں بڑے، سب جانتے ہیں انہیں، ان کے بڑے بھائی تھے ڈاکٹر اعجاز احسن، وہ سینے کے سرجن تھے، سریکسل سرجن تھے، بڑے زبردست. تو انہوں نے اس کے باپ کو پوچھا کہ کیوں ایم بی بی ایس کرانا چاہتے ہیں بچی کو؟ نے کہا رشتہ اچھا مل جاتا. انہوں نے اس کو داخلہ ہی نہیں دیا کہ تم ایک سیٹ ضائع کر دو گے. اس کا مطلب ہے کہ تم اچھے رشتے کے لیے کر رہے ہو، اس نے پریکٹس نہیں کرنی، ڈاکٹری نہیں کرنی. لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتے 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 جب وہ 35 سال کی ہو جاتی ہے، اب پھر ڈسپینسر سے شادی کرتی ہے. کیوں؟ ایک غلط کام ہم نے کیا، پھر بچیوں کو باہر نکالا. اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت پیدا کیے ہیں، یہ دو مختلف اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں. پچھلی دفعہ جب گفتگو ہوئی تھی نومبر میں، تو یاد ہوگا بہنوں کو کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ مرد اور عورت دو مختلف مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات مختلف بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا ویک پوائنٹ بنایا ہے. عورت ہر صورت میں مرد کے لیے پرکشش ہے، موٹی ہو، پتلی ہو، گوری ہو، کالی ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، مرد کی نظر اس کی طرف اٹھے گی. اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا چالاک اور مکار بنایا ہے. اس اعتبار سے عورت جو ہے یہ پاک باز ہے، نیک ہے. اور میں بڑی زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کانفیڈنس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عورت بحیثیت مجموعی نیک اور پاک باز ہے. اگر وہ شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، اپنے گھر میں خوش ہو، تو وہ کسی مرد کی طرف نہیں دیکھتی. لیکن مرد نے 4 شادیاں بھی کی ہوں تو پھر بھی وہ شکاری کا شکاری ہے، وہ عورت پر نظر رکھتا ہے اور اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور عورت جو ہے بڑی معصوم ہے، ذرا سی اس کی کوئی تعریف کر دے تو وہ سمجھتے کہ یہ تو بڑا میرا محسن ہے. اور شرارتی مرد وہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی اس پہ حملہ کرتا ہے. کوئی فیشنیبل خاتون ہوگی دفتر میں کام کرنے والی تو اس کے کپڑوں کی تعریف کرے گا، واہ بڑا کمبینیشن پہنا بھائی تم نے، آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو. اور کوئی سادہ خاتون ہوگی تو اسے کہے گا واہ جی واہ، سادگی کا اپنا ہی حسن ہے. اب وہ بھی امپریس ہو گئی، وہ بھی امپریس ہو گئی، اور دونوں کو وہ نچائے گا، بیوقوف بنائے گا، اور عورت بیوقوف بنے گی. کتنے واقعات ہیں کہ ہماری جوان بچیوں کے ساتھ کالج کے پروفیسر جو ہیں وہ نکاح رچا بیٹھتے ہیں. کسی جوان بچی کا دل کرتا ہے اس کا شوہر بوڑھا ہو، لیکن ایسا دھوکہ دیتے ہیں، ایسا شیشے میں اتارتے ہیں کہ بہرحال وہ تو عورت جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے نکاح کرنے کے لیے. اور جو کھلاڑی قسم کے مرد ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے کالجز میں کہ کسی بھی عورت کو ٹریپ کرنا ان کے لیے ایک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ایک صاحب میں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے تم نے. وہ دنیا پھری ہوئی تھی انہوں نے بھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ چنوٹ کی زبان میں کہ وڈی تو وڈی سوانی ایک ملاقات جا کراؤ جی شام نو ٹر کے نہ آوے نا تو میرا نا چوٹا ہوا. یعنی بڑی سے بڑی عورت، اس کے ساتھ میری ایک ملاقات کرائیں، وہ چل کے میرے پاس آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہ خاص قسم کے جو کھلاڑی قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں دعوے کے ساتھ، اور ٹھیک کہتے ہیں.
ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اس بھیڑیے سے دور رہو. عورتوں سے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکام ہیں، قرآن مجید کے جتنے بھی احکام ہیں، ان کا خلاصہ نکالا جائے. تو خلاصہ کیا ہے؟ کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی کپڑا مکان عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے، یعنی نکاح نہ کر لے، اس کو سمائل بھی پاس نہ کرنا، اس کو ہاتھ بھی نہ دکھانا، اس کو چہرہ بھی نہ دکھانا، بے شک وہ ترلے کرتا رہے، وہ ادھر سے جھانکتا رہے، لیکن اس کو اپنی انگلی بھی نہ دکھانا. یہ نہ دین کی اصل بات. تو لیکن مرد کیا چاہتا ہے؟ مرد کیا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے کوئی جھلک دیکھنے کو مل جائے، میں کسی نہ کسی اس سے مزے لے لوں، دیکھ کر مزے لے لوں، اس سے گپ شپ لگا کے مزے لے لوں. لیکن چاہتا کیا ہے کہ میں پھول پیش کر کے، ملک شیک پلا کے، پیزا کھلا کے، یا صرف اس کے کپڑوں کی تعریف کر کے اس سے مزے لے لوں. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب تک مرد تم سے نکاح نہ کرے اس کی کوئی خواہش پوری نہ کرے. تو عورت کا محسن کون ہے؟ یہ دجالی تہذیب اس کی محسن ہے یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ان کا محسن ہے؟ تو آخری چیز، آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو دجال کے پیچھے نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی. اور ایک بندہ، ایک مومن گھر لوٹے گا کہ کسی طرح اپنی ماں، اپنی بیٹی، بہن اور پھوپھی کو باندھ لے، لیکن پھر بھی وہ رستے توڑا کے نکل جائیں گے. آج آپ ذرا پابندی لگا کے دیکھیں، بیٹیوں پر کہ نہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، نکل جائیں گے. یا گھر میں ایسا طوفان آئے گا آپ کے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی مجبور ہو جائے گا ان کو نکالنے پر. اور پھر کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے دینی گھرانے بڑے بڑے، ان کی بچیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یونیورسٹی میں جا کر شادیاں رچائیں، ان مسالے کے اندر بھی جہاں ولی کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، لیکن کیا اور عدالت نے اس کو صحیح قرار دیا. یہ سارے تماشے ہوئے. اصل جرم کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی جو چمک دمک ہے اس کا شکار ہو گئے، اس سے متاثر ہو گئے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بچی کو اسکول میں نہیں پڑھائیں گے وہ تو بیٹھی رہ جائے گی، اس کا تو رشتہ ہی نہیں ہوگا. اور پھر ایک دفعہ باہر آپ نے نکالا ہے، آپ 100 دفعہ اس کو سمجھا کے پھریں جائیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. بھیڑیوں کے آگے آپ نے ڈال دیا ہے اور پھر آپ اس کو ترکیبیں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. وہ بھیڑیا تو بڑا مکار ہے، اس کو طریقے آتے ہیں. یعنی یہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جب ہماری بچیاں جاتی ہیں تو اگر تو وہ بالکل الگ تھلگ رہیں تو پھر اس کو تانوں کا نشانہ بنایا جائے گا، وڈی ہجن آ گئی. اب تانے کو برداشت کرنا کسی مرد کا بھی بس کی بات نہیں ہوتی. تیز آئے کہ بچی جو اس تانے کو برداشت کرے، یا کوئی اور تانا گیا ٹریپ ہو گئی. پھر یہ کہ گپ شپ لگانی شروع کر دی لڑکوں کے ساتھ. ایک ہے کلاس پڑھی واپس آ گئے، فارغ وقت ہے تو الگ تھلگ بیٹھے. کتنی دیر تک ایک بچی جو الگ تھلگ بیٹھے گی؟ کسی اور سہیلی کے ساتھ بیٹھے گی، اس کا کوئی یار آ جائے گا پاس. اور جب گپ شپ شروع ہو جاتی ہے تو تعارف ہوتا ہے. میں مثال ایک دے رہا ہوں. اب تعارف میں ایک بچی بتاتی ہے کہ ہمارے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اب میری ماں نے بڑی محنت سے ہمیں پالا ہے اور یہاں ہمیں تعلیم دلا رہی ہے. اب اس شرارتی مرد نے نوٹ کر لیا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کی تھی، اور اب کبھی جب وہ علیحدہ ہوگی تو پھر
بات چھیڑے گا کہ یار یہ بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، یہ دوسری شادی کرتے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے، دو چار ان کو گالیاں دے گا، اور اب وہ بچی جو ہے وہ بیچاری رونے لگے گی کہ ہاں یہ میرا بڑا ہمدرد ہے، یہ صحیح میرے درد کو پہچانتا ہے۔ اور جب ایک بچی جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے کسی غیر مرد کے سامنے رو پڑے، بس اللہ ہی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، ورنہ مرد جو ہے اس کو گلے لگا لے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ساری میں باتیں بڑی کھل کے کر رہا ہوں، یہ اس دجالی تہذیب کے تحفے ہیں جو اس نے ہمیں دیے ہیں۔ 10 منٹ زائد ہو گئے ہیں، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین، آخرت پر یقین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور قرآن مجید کے بارے میں یہ یقین ہمیں دے کہ یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے، یہ جو راستہ دکھا رہا ہے یہ صحیح راستہ ہے، اور اس کے علاوہ سارے راستے غلط راستے ہیں۔ یہ ہمیں کامیابی کی طرف اور سیکیورٹی کی طرف لے کے جائے گا، باقی سارے ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس راستے میں زندگی ہے، باقی سب راستوں میں ہلاکت ہے۔ جب تک ہمیں یہ یقین حاصل نہیں ہوگا تو نہ ہم بچیں گے نہ ہمارے بچے بچیں گے۔ تو دو ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک المسیح الدجال ہے، یہ ایک شخص ہے، اور ایک اس کی لائی ہوئی تہذیب ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کی اپنی تہذیب ہے نا، لائی ہوئی ہے۔ اس کا آغاز جو تھا وہ اسلامی تھا کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، لیکن جب ہم اس میں گم ہو گئے، وہ جو سورہ کہف کی آخری رکوع کی آیت سنائی نا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ اسی دنیا میں گم ہو کر رہ گئی۔ اقبال نے کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفاق میں گم نہ کرے، آفاق کو ہمارے اندر گم کرے، اور ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اس کائنات کا بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، ایک ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا اللہ کی اجازت کے بغیر، ایک چھوٹی سی کمپل بھی نہیں اگتی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس دجالی فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ باقی رہی وہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے موقع پر ہم کہاں کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ اس دین کی سربلندی کے لیے جان مارنے والے، محنت کرنے والوں کی جماعت میں، یا اس کی مخالفت کرنے والوں کی جماعت میں؟ یہ سوچ کر ہمیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد و آلہ وصحبہ۔